اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام میری بہن اور میری بھائیوں کو بہت بہت خوش آمدید، ویلکم کہتے ہیں. رمضان کا بابرکت مہینہ ہے. اس رمضان کے بابرکت مہینے سے ہم رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو آسانیاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مقصد رمضان کو پا سکیں. اور مقصد رمضان کیا ہے؟ لعلکم تتقون. خواتین و حضرات، آپ لوگوں سے وعدہ یہی تھا کہ انشاءاللہ ہر روز قرآن کی زبانی جو کہانیاں اللہ نے ہمیں سنائی ہیں، جو ایسی موٹیویشنل سٹوریز کے جن سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں، وہ کہانیاں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ان کہانیوں کو سن کے ہم بہت موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور موٹیویٹ ہونے کے بعد ہمارا ایک کنیکشن رب تعالیٰ کے ساتھ بن جاتا ہے. اور وہ کنیکشن مزید بحال کرنے کے لیے، اس کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے ہم اپنے رب کے ساتھ ایوری ڈے کنیکٹ کرتے ہیں. ان دا مارننگ آفٹر سحری، فجر کی نماز کے بعد ہم نے جو میڈیٹیشن، اسلامک گائیڈڈ میڈیٹیشن کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، وہ آپ لوگ یقیناً اس سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے، اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے، اس کو محسوس کر رہے ہوں گے. اپنے آج کے سیشن میں جو میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں، وہ ایک ایسی ماں کی سٹوری ہے، قرآن میں موجود ایک ایسی ماں کی سٹوری کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کے دل کو مضبوط کر دیا، اور ہم نے اس کے زندگی میں جو مشکلیں، جو پریشانیاں یا ایک ایسی پرٹیکولر سچویشن اس لیے آئی یا لے کر ہم آئے، کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ پرہیزگاروں میں ہو جائے. صدیاں پہلے مصر میں جب فرعون کی بادشاہت تھی، اور فرعون جو تھا ہم سب جانتے ہیں، کوئی بھی کہانی اٹھا کر دیکھیں تو ظلم اور جبر کی بات ضرور ہوتی ہے. جب بھی کبھی کسی گھر میں، کسی معاشرے میں، کسی ملک میں جب بھی کبھی کوئی بھی ظلم ہو رہا ہو، کوئی بھی ایسی بے راہ روی ہو رہی ہو، کوئی بھی مشکلیں ڈالی جا رہی ہوں، چاہے وہ گھروں میں محدود ہو، چاہے وہ گھروں سے باہر، تو یہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ جو حق کی آواز ہے وہ بلند ہوتی ہے. تو مصر میں جب فرعون نے بہت زیادہ ظلم اور جبر کر دیا، اور اس کو کسی نجومیوں نے یہ بات کہی کہ آنے والے وقت میں کوئی ایک بچہ پیدا ہوگا مصر کی سلطنت میں جو تمہیں نیست و نابود کرے گا. تو جب اس نے یہ بات سنی تو وہ اس زمانے میں جو وہاں پر موجود خواتین تھیں، جو بھی حاملہ ہوتی تھی، جو بھی پریگننٹ ہوتی تھی، اس عورت کو پہلے تو یہ کہ کوئی عورت پریگننٹ ہونے نہیں دیتا تھا. کوئی ایسا معاملہ سننے میں آتا تھا تو اس عورت کو قتل کر دیا جاتا تھا. اگر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے چھپا کے وہ بچہ پیدا ہو بھی جاتا تو جہاں کہیں سے چھوٹے سے بچے کی آواز آتی، کوئی بھی ایگزیکٹلی مائی ڈاٹر از آلسو سٹنگ ہیئر، تو میں اس کو بھی ساتھ ساتھ سنا رہی ہوں کہ جب بھی کوئی ایسی بات آتی، کوئی آواز آتی کسی بچے کی، تو وہ جا کے جو اس کے فوجی ہوتے، جو اس کے سپاہی ہوتے، وہ اس بچے کو قتل کر دیتے. تو جب یہ بے راہ روی کا جو دور تھا، جب اس طرح سے تھا جاری و ساری، وہ یہ جانتا تھا کہ میں نے اس قدر تنگ کر دی ہوئی ہے زمین مصر کی لوگوں کے لیے کہ یہاں پر کسی بھی وقت خانہ جنگی ہو سکتی ہے. اور وہ اس قدر اپنے خوف میں مبتلا رکھتا تھا لوگوں کو کہ پوری جو وہاں کی جو لوگ تھے، جو وہاں کے تمام جو رعایا تھی، وہ بہت پریشان اور بہت ہی جسے کہتے ہیں نا بیزار تھی اس سے. تو اس زمانے میں ایک عورت کا تذکرہ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے کہ جس کا نام تھا جوخبت.
جوخبت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مضبوط دل رکھنے والی خاتون. جوخبت اس عورت کا نام تھا، قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، مگر جب ہم ہسٹری میں جا کے پڑھتے ہیں یا جو مختلف روایات ہم تک پہنچتی ہیں اس میں اس کا نام جوخبت کیا گیا. جب فرعون نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، جب وہ اکثر جب آواز، جیسے کہ میں نے کہا نا، بچوں کے رونے کی جہاں سے بھی کہیں سے آواز آتی، اس عورت کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اللہ کی کرم نوازی سے اللہ نے اس پہ کرم کیا. جب بچہ کی رونے کی آواز آئی تو فرعون کے سپاہیوں نے اس عورت جوخبت کے گھر کا رخ کیا. وہ اس وقت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اس نے بہت پرسکون طریقے سے اس بچے کو دودھ پلایا. اب وہ سوچ میں مبتلا ہو گئی کہ اگر تو میں نے اپنے بچے کو ان سپاہیوں کے حوالے کر دیا تو یہ بچے کو قتل کر دیں گے، اور اگر میں نے آج اس کو کسی نہ کسی طریقے سے چھپا لیا تو بھی آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آنے والے کسی بھی وقت میں بچہ تو بچہ ہے، وہ اس کو قتل کر دیں گے. جوخبت جو عورت تھی اس کا دل اللہ نے اس کو اتنی اسٹرینتھ دے دی، اس قدر پرسکون کر دیا کہ یہ خیال آتے ہی کہ سپاہی آئیں گے، میرے بچے کو لیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے. اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا. اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے بچے کو ایک ٹوکری میں ڈال کے، مختلف روایات، ایک ٹوکری میں ڈال کے، ایک کیا کہتے ہیں اس کو، صندوقچی میں ڈال کر میں پانی کی لہروں کے حوالے کر دیں. اور ایگزیکٹلی اس نے ایسا ہی کیا. بچے کو لے کر وہ بھاگ سکتی نہیں تھی، کہیں چھپا سکتی نہیں تھی. اس کے گھر کے پیچھے ایک دریا جو ہے وہ بہہ رہا تھا، اور اس نے کیا ایگزیکٹلی یہ کہ اس نے صندوق کے اندر بچے کو ڈالا. اب دیکھیں، صندوق کے اندر جو بچے کو ڈال کے بہانا تھا دریا میں، اور دریا کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو جوخبت جو ہے وہ یہ جانتی تھی کہ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اگر وہ نہر کے کنارے بچہ روتا ہوا کسی سپاہی نے اس کو سنا تو ہو سکتا ہے اس کو قتل کر دے. میرے ہاتھوں میں نہیں کریں گے تو ادھر قتل کر دیں گے. یہ بھی اس کے ذہن میں تھا. اس کے ذہن میں ایک اور خدشہ بھی تھا، اور وہ خدشہ یہ تھا کہ یہ بھی تو پاسبلٹی ہے کہ وہ جو دریا گزر رہا ہے وہ فرعون ہی کے گھر سے گزر کے آگے بڑھ رہا ہے. یہ نہ ہو کہ کہیں فرعون ہی کے ہاتھ وہ بچہ نہ لگ جائے اور وہ اسی کے ہاتھوں سے قتل ہو جائے. یہ بھی ذہن میں تھا. پھر اس سے پہلے اس کے ذہن میں یہ بھی خیال یقیناً آیا ہوگا کہ یہ بھی تو پاسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچے کو لہروں کے جو حوالے کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ فرعون یا سپاہیوں تک پہنچنے کی مہلت ہی نہ ملے. یہ بھی تو پاسبلٹی ہے کہ پانی ہی کی لہروں کے اندر کسی پتھر کے اوپر لگ کے وہ بچہ جو ہے وہ پانی میں ڈوب جائے اور مر جائے. مگر اس عورت کے دل کو اللہ نے، وہ عورت کون ہے؟ وہ عورت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جوخبت. اللہ نے ان کے دل کو مضبوطی بخشی، اللہ نے ان کے دل کو چین و سکون بخشا، اللہ نے ان کے دل کو اطمینان بخشا، اور اتنا مضبوط کر دیا کہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہی میرے رب کی مرضی ہے. اور یہ بات آپ یاد رکھیے کہ جو دریا کا تذکرہ ہے قرآن میں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یم کہہ کر پکارا ہے. یم جس کا مطلب لمبا اور گہرا دریا. یہ ایک سوئمنگ پول نہیں تھا. یہ جو حضرت موسیٰ کی والدہ نے جس دریا میں ان کو ڈالا وہ ایک سوئمنگ پول نہیں تھا. کوئی چھوٹا سا ایسا نہیں تھا معاملہ کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ ایک چھوٹا سا سوئمنگ پول ٹائپ کوئی پونڈ سا تھا. نو، اٹ واز ناٹ لائک دیٹ. اٹ واز اے پراپر لانگ، اور اس کی ہائٹ بھی بہت زیادہ تھی. کافی گہرا اور لمبا دریا تھا. ایک لمحے کے لیے امیجن کریں وہ تمام لوگ کہ جن کے گھروں میں بچے ہیں، بہنوں کے بچے ہیں، بھائیوں کے بچے ہیں، اپنے بچے ہیں. کیا ہم کبھی اپنے بچوں کو، جو کہ چند ماہ کا بچہ ہو، اس کو کیا ہم دریا کے پانی میں ڈال سکتے ہیں؟ بڑا مشکل ہے. اگر آپ یہ سوچیے تو نہیں ڈال سکتے. مگر دیکھیں اللہ نے کیسی مضبوطی بخشی، اور اس خاتون نے جو ایک شیر دل خاتون تھی، انہوں نے اپنے بچے کو
اس پانی میں ڈالا. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کیا آپشنز تھیں. اچھا وہ جو آپشنز ان کی والدہ سوچ رہی تھی حضرت موسیٰ کی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرعون کے گھر سے نکلے، ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوا. فرعون کے گھر سے جہاں سے دریا گزر رہا تھا، اس کے محل سے، گھر سے مرادی کہ جو محل سے جو دریا گزر رہا تھا پاس سے گزر رہا تھا، وہیں اس کے کنارے پہ آ کے وہ صندوقچی جو ہے وہ رک گئی. حضرت آسیہ جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فرعون کی وائف تھی، فرعون کی زوجہ تھی، انہوں نے جب وہ صندوقچی دیکھی اور مسکراتا ہوا پرنور چہرہ اس صندوقچی کے اندر دیکھا تو انہوں نے اس کو دیکھتے ہی ایسے سے اپنا بیٹا مان لیا. تو یہ کہنے لگی کہ وہ ان کو اس بات کا احساس ہوا جیسے یہ اللہ کی ذات کا تحفہ ہے، یہ اللہ نے تحفہ عنایت اور عطا کیا ہے. اور انہوں نے اس بچے کو اپنے گلے سے لگایا، اس بچے کو فرعون کے پاس لے کر گئیں، اس بچے سے کے بارے میں بتایا کہ اس طرح سے پتہ نہیں یہ بچہ جو ہے اللہ نے ہمیں عنایت کیا ہے، ہمیں بخشا ہے، اور اس کا چہرہ دیکھتے ہی مجھے اس سے عشق اور محبت ہو گیا ہے، اور آپ یہ دیکھیے اور آپ کو بھی ہو جائے گا. اور پھر انہوں نے یہ فرمائش کی کہ میں اس بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں، اپنے گھر میں پروان چڑھانا چاہتی ہوں، میں خود پرورش کرنا چاہتی ہوں، کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی. اور جب یہ سارا معاملہ ہوا تو آپ یہ سوچئے کہ کس طرح سے کتنا مشکل تھا فرعون کے لیے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا، مگر اپنی بیوی کی خواہش کو رکھتے ہوئے. اور خاص طور پہ وہ کہتے ہیں نا، جب اللہ کسی کے دل کو اسی کے زندگی میں جو اس کی آزمائش تھی، جو اس کی زندگی کی مشکل تھی، جو امتحان تھا، آپ یہ دیکھیں اس لمحے اس شخص کے دل کو جو کہ فرعون تھا، اس کے دل کو کس طرح سے بدل دیا اور اس نے ایکسیپٹ کر لیا، اور حضرت موسیٰ کو پھر جناب آسیہ نے پالنا شروع کیا. جب یہ تمام واقعات ہوئے، جب یہ تمام چیزیں ہوئی، تو اس کے بعد جب حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کا وقت آیا، جو آس پاس عورتیں تھیں، کیونکہ عرب کے معاشرے میں ہمیشہ سے یہ رواج رہا ہے کہ باہر کی عورتیں جو ہیں وہ خاندانی عورتیں، باہر کی خاندانی عورتیں جو ہیں ان سے بچوں کو دودھ پلایا جاتا ہے اگر ان کی ماؤں کو اس طرح سے نہ دودھ ہو یا کچھ اس طرح سے. سو آپ یہ سوچئے کہ اس فرعون کے گھر میں ایک ملازمہ تھی جو کہ حضرت موسیٰ کی خالہ اور ان کی بیٹی جو وہاں پہ کام کرتی تھی، بلکہ بیٹی نہیں، کچھ روایات میں بھی ہوتا ہے کہ خالہ اور اس کی حضرت موسیٰ کی اپنی بہن. جب انہوں نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ کوئی ہے جو آ کے اس کو دودھ پلائے، ایک دو لوگ عورتیں پلانے کے لیے آئے بھی، مگر حضرت موسیٰ نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اور اس کے بعد پھر ان کی خالہ یعنی ان کی والدہ کی بہن نے انہی کی والدہ سے جا کے، دیکھیں کہ یہاں پر اگر ہم رک کے اللہ کی مصلحت کو سمجھیں کہ کئی دفعہ ہمارے لیے کوئی فیصلے لینے کتنے مشکل ہوتے ہیں، ہم اڑ جاتے ہیں اور ہمیں کوئی لاجک نہیں سمجھ آتا، اور پھر ہم یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، مگر پھر اللہ آپ کی زندگی میں آپ کو جواب بھی دیتا ہے، اور پھر کیسا جواب دیا، اور پھر کیسا معجزہ دکھایا ہے کہ کس طرح سے وہ جو اس کی اپنی یعنی حضرت موسیٰ کی جو اپنی والدہ ہیں وہ خود ان کو دودھ پلانے کے لیے وہاں پر آئیں. اور وہی والی بات ہے کہ ہم لوگوں کے پلانز سوچتے ہیں، ہم اپنے پلان سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایسا ہو ایسا ہو، مگر تمام پلانز میں جو بہترین پلان ہے وہ رب ذوالجلال کا پلان ہے. اللہ کئی دفعہ ہمیں اس کی چیزوں کے اندر بالکل کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی، مگر اللہ کے جو پلانز ہوتے ہیں اس کی سمجھ ہمیں بعد میں اپنی زندگی میں آتی ہے. اور پھر وہ اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے نا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو بے شک وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام رازوں سے واقف ہے، وہ ہر کسی کی، وہ ہر چیز پر قادر ہے. anyway وہ والدہ کے یہاں پر آنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. والدہ جو ہیں وہ اپنے بچے کو خود سے دودھ پلا رہی ہیں، اور ان کی پرورش میں پورا اگر دیکھا جائے تو ان کا کردار ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہ بچہ ان کے پاس رہ جاتا تو ساری زندگی کے لیے ایک سہکا ہوتا کہ پتہ نہیں کب کس وقت کون ان کو آ کے قتل کر دے. مگر اب جب کہ انہوں نے ایک رسک لیا، اللہ پر توکل کیا،
اللہ کی مرضی پر راضی ہوئیں، راضی بر رضائے خدا ہوئیں، تو آپ یہ سوچیے کہ ان کے لیے کتنی آسانیاں ہوئیں، کتنا ان کے اوپر اللہ نے اپنا تحفہ جو ہے وہ اگر ہم کہیں. اور یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس پوائنٹ کے اوپر میں آنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا فرماتا ہے، اسی سچویشن کو لے کے اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے. اس لیے ہم نے یہ سب کیوں کیا، ہم نے یہ تمام معاملات کیوں کیے. تمہیں جو لگ رہا تھا کہ بڑا مشکل ہے، تمہیں جو لگ رہا تھا کہ پاسبل نہیں ہوگا، تمہیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید بچہ بچے گا بھی نہیں، تمہیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید اس کی زندگی اب یہیں پر ختم ہے اور آگے کچھ نہیں ہے، تمہیں لگ رہا تھا کہ میں ساری زندگی اپنے بچے کا چہرہ نہ دیکھ پاؤں گی. مگر پھر اللہ کیا کہتا ہے ہم نے کیوں کیا، وہ اللہ جسٹیفیکیشن دے رہا ہے اپنے اس عمل کی. جو اللہ نے جو خبر جو والدہ تھی حضرت موسیٰ کی، ان کے دل کو مضبوط کر کے کس طرح سے انہوں نے یہ تمام معاملہ کیا اللہ کی ذات نے. اب کیا فرما رہا ہے اللہ، اس لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا تاکہ وہ متقی اور پرہیزگار یعنی بلیورز میں سے ہو جائیں، یعنی متقی ہو جائیں. سو یہ دیکھیے کہ ہر چیز کے پیچھے جو اللہ کی مقصدیت ہے، جیسا کہ رمضان میں روزوں کی مقصدیت پرہیزگاری ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، متقی بننا ہے، تو اس معاملے میں اور اس میں بھی کتنی مشکلات آتی ہیں. حلال چیزوں سے رکنا ہے، آپ نے ایک سرٹن ٹائم تک کچھ کھانا نہیں ہے، آپ نے اپنی روٹین کو چینج کرنا ہے، وہ تمام چیزیں جو نارمل ڈیز میں آپ کھا رہے ہیں ان سے رکنا ہے. اگر آپ کو نارملی غصہ آتا ہے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے پیاس پہ کنٹرول کرنا ہے، کھانے کو کچھ جی چاہتا ہے وہ حلال ہے مگر اس کے باوجود آپ نہیں کھا سکتے. تو یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے یہ رب؟ ہماری زندگی میں بہت سی ایسے مشکل لمحات آتے ہیں جب ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ کیوں کر رہا ہے اللہ، تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس لیے تمام ان مشکلات، ان پریشانیوں کا برا آپ کے ساتھ لوگ سلوک کریں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا کریں، لوگ آپ کے ساتھ برا کریں، آپ لوگوں کو ان کا حق دیں، لوگ آپ کو آپ کا حق نہ دیں. سوال آتا ہے کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس لیے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ. اور یہی جو ہے اصل جو جسٹ ہے وہ یہی ہے. اللہ پہ توکل کرنا ہے، اپنی ذات کو سکون میں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اور اپنی ذات کو اللہ کے ساتھ جوڑ لینا ہے. جوڑنا کیسے ہے؟ جوڑنا اس طرح سے ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، کہ جو پوری کائنات کو انرجی، روشنی، پیار، محبت ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ جب ہم کنیکٹ کریں گے، اس کی یاد میں گم ہو جائیں گے، اس کے ساتھ مل جائیں گے، اس کو یاد کریں گے، اس کی روشنی کے سائے میں آ جائیں گے، اس کی کرنوں کا جب نزول ہم پر ہوگا، جب وہ ہم پہ برسیں گی، جب اس کی بارش ہوگی، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگی میں بے انتہا آسانی عطا کرے گا. اور اسی لیے ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں ہم ہر روز صبح 5 بجے آپ کے لیے میڈیٹیشن کا یہ سلسلہ لے کر آ رہے ہیں. بہت سے لوگ بہت کچھ ایکسپیرینس کر رہے ہیں، گو تھرو کر رہے ہیں، دے آر انجوائنگ اٹ سو مچ، دے فیل مور کنیکٹڈ. بہت سی مجھے ای میل میسیجز وغیرہ آ رہے ہیں جس کے اوپر آپ لوگوں کی طرف سے بے انتہا بہترین رسپانس ہے. ابھی تک اگر آپ لوگوں نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے عروج ناصر کا، اور اس کے ساتھ آپ بیل آئیکن بھی دبائیے. صبح 5 بجے ہماری میڈیٹیشن کا سلسلہ ہوتا ہے. رکھنا بہت خیال رکھیے، توکل کے ساتھ زندگی گزاریے، اور جو بھی مشکلات ہماری زندگیوں میں آتی ہیں ان مشکلات کو اس طرح سے گزاریں کہ آنے والے ایام میں، آنے والے وقت میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم متقین میں سے ہو جائیں. ہم امام المتقین کے ماننے والے ہیں. ہم ان سے روشنی لیتے ہوئے، ہم ان سے طاقت لیتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہترین اور خوبصورت بنا سکیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.